اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مشکلات کے اندر سے نکال دے؟ بے روزگاری ہے، قرض داری ہے، بیجا مقدمہ بازیاں ہیں، رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اور کوئی حاجت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے، تو آپ نے صلاۃ الحاجت جو ہے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ میں نے اس نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کے اندر برکتیں کتنی ہیں، اور کیا میں یہ نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالی میری حاجتوں کو پورا فرمائے گا؟ تو ناظرین کرام، یہ سب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بغور دیکھیں، اور جو طریقہ بتایا جائے، جس طرح عمل بتایا جائے اسی طرح عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس نماز کی آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کام پیش آتا، جب بھی کوئی امر ہوتا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی کام پیش ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، نماز ادا کریں اور آخر میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم بھی مشکلات سے نکل سکیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، جس کا مقصد جو ہے، جس کا عنوان جو ہے وہ صلاۃ الحاجت ہے، یعنی حاجتوں کی نماز ہے۔ تو اس کی 4 رکعتیں ہیں، اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ نے یہ 4 رکعتیں اس طرح ادا کرنی ہیں کہ جب آپ پہلی رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی کو تلاوت کر لینا ہے، اور جب آپ ایک رکعت مکمل کر چکیں گے، دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے، تو آپ نے دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص کو، یعنی قل هو اللہ احد، اس مکمل سورت کو آپ نے ایک دفعہ تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، جب آپ تشہد کے اندر بیٹھ کے پھر دوبارہ اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے، تو آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے قل اعوذ برب الفلق، یعنی سورہ فلق کو تلاوت کرنا ہے، اور آخری رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ ناس کو تلاوت کرنا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شب قدر کے اندر 4 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحمت نچھاور فرماتا ہے، برکت نچھاور فرماتا ہے، اور مشائخ کرام علیہم الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بہت سی حاجات کو اس نماز کی برکت سے پورا کیا ہے۔ ہمیں کوئی بھی حاجت پیش ہوتی، ہمیں کوئی بھی امر پیش ہوتا، تو ہم اس طرح نماز ادا کر لیتے جس طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بڑی ساری حاجات کو پورا فرما دیتا، اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم نوازی فرما دیتا۔ تو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، باوضو ہو جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس طرح نماز ادا کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے تمام حاجات کو، جو ہماری حاجتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرما دے گا۔ وہ چاہے تو آپ کی حاجت رشتوں کے حوالے سے ہو، چاہے تو آپ کی حاجت جو ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، گھر بنانا ہے، اس حوالے سے ہو، چاہے تو آپ بیجا مقدمہ بازیوں کے اندر پھنس چکے ہوں، لڑائی جھگڑوں، فتنے فسادوں کے اندر پھنس چکے ہوں، تو آپ نے بس اس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور عمل کے ساتھ، کسی اور وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ حافظ.